बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जब पाकिस्तान एक बड़े ही अहम दौरे पर आए हुए थे, उस वक्त आज हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक मुलाकात कर रहे थे कुछ सहाफ़ियों से, बीट रिपोर्टर्स से। न जाने प्राइम मिनिस्टर साहब के कौन से ऐसे मीडिया एडवाइज़र्स हैं जिन्होंने आज का दिन ही चुना ताकि सारे का सारा फोकस जो है वो इस तुर्की के सदर के बड़े अहम तरीन दौरे से हट जाए और जो सियासी बातें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने की हैं मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, अपोजिशन के हवाले से, वो ज़्यादा जो है मंजर आम पर आती आज दिखाई दी गई। बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सोचना चाहिए कि कौन लोग हैं जो उनको मीडिया के हवाले से ऐसी एडवाइस जो हैं वो दे रहे हैं। ये कल भी हो सकता था, परसों के रोज़ भी किया जा सकता था, लेकिन आज ही का दिन क्यों चुना गया। लेकिन आज हम इसी अहम दौरे पर बात करेंगे जो कि प्रेसिडेंट एर्दोगान का दौरा है, मुकम्मल हो गया है। इस वक्त वो वापसी के लिए रवाना हो रहे हैं, एयरबेस जा चुके हैं। आज बहुत सारे मुआहदों पर हमने देखा है कि दस्तखत भी हुए हैं। सबसे पहले तो बड़ी ज़बरदस्त जो तकरीर थी प्रेसिडेंट एर्दोगान की जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट से, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, ये हमेशा पाकिस्तान भी उसको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करता है। जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जो बिरादराना ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के दरमियान, अपोजिशन भी सारी आज मौजूद थी और बड़ा ज़बरदस्त उनके तकरीर का, उनकी प्रेजेंस का खैर मकदम किया गया डेस्क बजा के, जो कि ज़ाहिर करता है कि दोनों ममालिक कितने करीबी ताल्लुकात जो हैं वो रखते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़ा एक अहम मामला जिसका जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान भी अक्सर करते हैं और प्रेसिडेंट एर्दोगान की तरफ से भी किया जाता है, और मलेशिया की भी ख्वाहिश रही है कि हम एक ऐसा चैनल जो है वो उसका इफ्तिताह किया जाए, उसका आगाज़ किया जाए जिस पे इस्लामोफोबिया के हवाले से बात हो। और आज इसी ज़मन में हम देख रहे हैं कि टीवी और रेडियो के शोबे में भी दोनों ममालिक के दरमियान एक MOU जो है वो दस्तखत हुआ है। इसकी कितनी अफादियत है। और सबसे बड़ा फोकस जो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी कहा, जो बार बार जिक्र करते रहे कि टर्की के अंदर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, जिस तरीके से वहाँ टूरिज़म को फ़रोग़ मिला है, उनकी ख्वाहिश ये है कि वो टर्की के तजुर्बात से सीखें और पाकिस्तान में ऐसे मौक़े जो हैं वो पैदा किए जा सकें। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका 2-3 बार जिक्र भी किया। जिस तरीके से टर्की की इकॉनमी को बहुत सारे लोग कहते हैं कि टर्न अराउंड किया गया प्रेसिडेंट एर्दोगान की पॉलिसीज़ की वजह से, वो कौन से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जो पाकिस्तान के लिए खुल सकते हैं, वो कौन सी ऐसी जगह हैं जहां हम उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं, कैसे हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा सकती है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम IMF जो मिशन पाकिस्तान आया था 10 रोज़ के लिए, जो मीटिंग्स हुई उनकी, उसके हवाले से उनकी एक स्टेटमेंट भी आ चुकी है इस दौरे के अख्ताम पे, उसका जिक्र भी करेंगे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको बताएंगे। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ एनालिस्ट विद मी टुडे। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एन एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मोहम्मद हारून शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। हारून शौकत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। जनरल साहब आपका भी शुक्रिया। और शाहिद अमीन साहब भी कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फरहान बुखारी साहब, अगर मैं आपके तज़किये से आगाज़ करूँ कि आप किस तरीके से इस दौरे का आउटकम क्या देख रहे हो। ऑब्वियसली कोई भी आउटकम किसी भी दौरे का ओवरनाइट तो आता नहीं है कि दौरा हुआ, जहाज़ में बैठे कोई नतीजे सामने आ गए, लेकिन व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर पाकिस्तान? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ तो हमारी तारीख़ तुर्की के साथ, और उसका जिक्र भी बार बार तुर्की के कायदीन करते रहे हैं, वो खिलाफत मूवमेंट तक लेके जाते हैं बात को, पाकिस्तान बनने से पहले। और वहाँ पर अगर आप तुर्की में जाएँ तो उस तारीख़ का जिक्र कई लोग करते हैं, बल्कि यहाँ तक मेरा ख़ुद तजुर्बा हो चुका है कि जीवे जीवे पाकिस्तान वहाँ पे आम, अगर आप इस्तांबुल जैसे शहर में जाएं, मार्केट्स में जाएं, तो लोगों को आपकी ज़ुबान का और कोई लफ्ज़ आता हो या ना आता हो, जीवे जीवे पाकिस्तान ज़रूर आता होगा। तो वो एक क़ुर्बत है। मुश्किल हालात में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद भी की है। 2005 का जब ज़ल्ज़ला था और जिस तरह तेज़ी से तुर्की ने इमदाद पहुंचाई, और फिर तुर्की के लोग आए यहाँ पे और उन्होंने रिलीफ एक्टिविटीज़ में साथ दिया, तो वो सारा का सारा एक बैकग्राउंड है। तुर्की पाकिस्तान को अपना एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंसिडर करता है, ये तो एक पहलू है।
دوسرا پہلو یہ ہے اور اس کا تعلق اس موجودہ یعنی حکومت وقت سے ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ایک کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ساری دنیا سے تعلقات استوار کریں. بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ نے اوپننگ میں جو بات کی تھی کہ جی آج ہی وہ ایک اور پریس کانفرنس لے بیٹھے، آج ہی انہوں نے سیاست کی بات کی جو کہ بالکل بے موقع تھی، اور اس قسم کی حماقتیں جو ہو رہی ہیں ان کے نتیجے میں لگتا یہ ہے کہ حکومت کی جس طرح گرفت ہونی چاہیے حالات پہ وہ نہیں ہے. تو اصل میں آپ کتنے دورے کروا لیں، آپ کتنے ڈاکیومنٹس پہ سائن کروا لیں، اگر آپ کی گرفت پاکستان کے اپنے معاملات پہ نہیں ہوگی، کمزور پڑ جائے گی اگر آپ کی گرفت، تو پھر آپ کے مسائل بڑھتے رہیں گے. باہر کے لوگ کتنے خیر خواہ ہوں پاکستان کے، اگر آپ خود خیر خواہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے قابو میں حالات نہیں ہیں، تو پھر مستقبل تو بہتر نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، ہارون شوکت صاحب کی طرف جاتے ہیں. ترکی میں سرو بھی کر چکے ہیں ایز ایمبیسڈر، آپ کو وہاں سے ایوارڈ بھی ملا آپ کی سروسز کے نتیجے میں. ہارون شوکت صاحب، آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ اردگان کے اس دورے کو، یا وہ کون سی چیدہ چیزیں تھیں، نکات تھے جو اگر میں آپ سے جان سکوں آپ کو لگتا ہے کہ اس دورے کے اندر نمایاں رہے ہیں؟ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اردگان نے 2-3 بار پریس کانفرنس کے اندر بھی، اور پھر اس سے پہلے جو بزنس کاؤنسل والی میٹنگ تھی اس کے اندر بھی، تقاریر کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا. سو آپ کے لیے ایک سگنیفیکنٹ چیز جو تھی وہ اس دورے کے اندر کیا رہی؟ دیکھیے، اس کا ایک سگنیفیکنس تو پولیٹیکل لیول پہ ہے. ٹرکی مسلم دنیا کا ایک بہت سٹرونگ اور بڑا معتبر ملک ہے، اور پاکستان کے ساتھ بڑے قریبی روابط تاریخی طور پہ بھی ہیں، اور اردوان صاحب ان تعلقات کو بڑا زور سے، بڑی شدت سے اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں کہ ایک مسلم دنیا کے 2 بڑے ممالک، پاورفل ممالک، انفلوئنشل ممالک آپس میں مل کے چلیں اور ایک دوسرے کو باہمی سٹرینگتھ پہنچائیں. ایک ایلیمنٹ تو سیاسی ہے. دوسرا یہ کہ ٹرکی پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا رول ماڈل ہے. ٹرکی کی گڈ گورننس انڈر اردوان صاحب، پریزیڈنٹ رجب طیب اردوان واز ایک بہت ہی ریمارکیبل فنامنا ہے آج کل کے ماڈرن ٹائمز کا. 2001 میں جب یہ حکومت میں آئے تھے تو ٹرکی کے حالات کافی ملتے جلتے تھے پاکستان کی موجودہ حالات کے ساتھ، اور 3-4-5 سال میں انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا، اور وہ ٹرن اراؤنڈ اس طرح کا تھا کہ عام لوگوں کی زندگی کو انہوں نے اس میں ایک بہت خوشگوار تبدیلی لے آئے، اور لوگوں کی ویلفیئر سے یہ ان کی ڈیپ کمٹمنٹ ہے، اور ان میں بلا کی اہلیت ہے ایسے فیصلے کرنے کی جس سے کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے. اور یہ جو ٹرکی کو انہوں نے G20 کا ممبر بنایا بہت کم عرصے میں، یہ 16ویں بڑی اکانومی بن گیا تھا. اس میں بہت سے ہسٹورک ریزنز بھی ہیں، لیکن ان سے پہلے دوروں میں ٹرکی وہ بوم اینڈ بسٹ والی بات تھی. ٹرکش لیرا بالکل فری فال ہو چکا، 1-2 دفعہ ہو چکا تھا. تو آئی تھنک ٹرکی ہمارے لیے ایک بہت اچھا ڈیولپمنٹ کا رول ماڈل ہے، اور ٹرکی کی بیسٹ پریکٹسز بے تحاشا ہیں، اور اس میں پرائم منسٹر صاحب ٹورزم کی کو بڑا فروغ دینے پہ ان کی توجہ ہے، جو کہ بہت ہی ایک اہم شعبہ ہے. ٹرکی اینولی تقریباً $25 بلین جتنی آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ ہے، اتنی وہ صرف ٹورزم سے کماتا ہے، اور اس میں ان کی پریگمیٹک پالیسیز ہیں. یعنی کہ ٹرکی آپ جانتے ہیں کہ ایک سیکولر ملک ہے جس میں ہم نے ایک آئیڈیولوجیکل ڈرفٹ دیکھی ہے بڑی وسیع پیمانے پہ، لیکن اس کے باوجود دنیا کے ہر کونے سے وہاں پہ ٹورسٹ آتا ہے اور کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. اسی طرح سے انفراسٹرکچر ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، اور ٹرکی کا فٹ پرنٹ پاکستان میں بھی خاصا سٹرونگ ہے. میں جنرل صاحب کا بھی تجزیہ اسی حوالے سے، پہلے تو اوور آل وزٹ کے حوالے سے جنرل صاحب فرما دیجیے گا، وہ کون سی چیزیں ہیں، جس طرح ہارون شوکت صاحب نے بھی کہا کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک رول ماڈل پاکستان کے لیے ٹرکی ثابت ہو سکتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جن سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو ٹرکی نے کی ہیں؟ جیسے ابھی بات بھی ہوئی کہ پاکستان کے جو آج کے حالات ہیں، اس ٹائم ٹرکی کے بھی یہی حالات تھے جو جب پریزیڈنٹ اردوغان آئے تھے ایز پرائم منسٹر دین آف کورس. دیکھیے، جو سملیرٹیز آپ بات کر رہی ہیں اس وقت حالات کی تھیں، لیکن کچھ ڈس سملیرٹیز بھی موجود تھیں.
ایک تو یہ کہ ٹرکی کے اوپر قرضہ ہماری نسبت کم تھا، کافی کم تھا، اور انہوں نے بڑی جلدی پرائیویٹائزیشن وغیرہ کی اور اس سے بہت سارا کچھ سیٹل کیا، پھر ایکسپورٹس ان کی ہم سے بہت بہتر ہیں. تو ایک لحاظ سے اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے ان کے پاس ذرائع بھی موجود تھے اور قرضہ بھی کم تھا. ہمارا قرضہ بہت زیادہ ہے. دوسری بات یہ تھی کہ ایک پاپولر لیڈرشپ کی کوالٹیز جو ڈسپلے کی قوم کو لیڈ کرنے کے لیے طیب اردگان نے، وہ غالباً ہمارے لیڈرز اس طرح کی کوالٹیز نہیں دے سکے. نتیجہ یہ کہ ہمارے ہاں انسٹیبلٹی رہی پالیٹکس میں، جو کہ وہاں پہ ایک لیڈر کے ہونے کی وجہ سے جو پاپولر بھی تھا، جس نے ڈیلیور بھی کیا، تو وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی، جو بہت ضروری ہے ترقی کے لیے اور آپ کے معاشی ترقی کے لیے. اب جہاں تعاون کا قصہ ہے، ہمارے لیے آپشنز بڑی کم ہیں قرضوں کی وجہ سے کہ ہم نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے. آج ڈیٹ سروسنگ اور آپ کے پے اینڈ الاؤنسز اور جو پینشن ہم دیتے ہیں، وہ تقریباً ہمارا سارا جو ریونیو ہے وہ اس پہ نکل جاتا ہے. تو آپ جب تک ایکسپورٹس نہ بڑھائیں، کچھ اور نہ کریں، اس میں میرا خیال ہے کہ ہم ٹرکی کے ساتھ 3 طرح کے ریلیشن شپ اس وقت استوار کرنے کے لیے مصروف ہیں. ایک تو پولیٹیکل، اور پولیٹیکل میں آپ نے دیکھا کہ وہ آپ کو افغان مسئلے پہ بھی، کشمیر پہ بھی آپ کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ وہ ریلیشن شپ ہے جو آپ جس کو آپ نے آگے بڑھانا ہے تاکہ FATF وغیرہ میں بھی آپ کو ٹرکی کی سپورٹ رہے. پھر دوسرا ہے آپ کا ڈیفنس پروڈکشن میں آپ کی کوآپریشن. ٹرکی نے جو زیادہ بزنس کیا ہے وہ ڈیفنس اکوپمنٹ میں کیا ہے. ان کی ڈیفنس انڈسٹری نیٹو کے پارٹنر ہونے کی وجہ سے کافی ڈیولپڈ ہے. وہ ہیلی کاپٹر بھی بنا رہے ہیں، F-16 کے بہت سارے پرزے بناتے ہیں. اس کے علاوہ شپ یارڈ ان کے بہت ایڈوانس شپ یارڈ ہیں، لہٰذا وہاں پہ وہ نیول اکوپمنٹ وغیرہ کافی بنا رہے ہیں. تو یہ ایک فیلڈ ہے جہاں ہمیں ان کے ساتھ تعاون کر کے کچھ ٹیکنالوجی بھی لینی چاہیے اور کچھ جوائنٹ وینچرز وغیرہ کر لینی چاہیے، جو میرا خیال ہے کہ کچھ تجویزیں ایسی آئیں گی. اور پھر تیسرا ہے آپ کی معاشی ترقی کا اوور آل ایک سٹرکچر جو ان کے ساتھ آپ کو طے کرنا چاہیے، اور اس میں آپ کے CPEC سے ریلیٹڈ جو اکنامک زون ہیں، جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں، ان میں انویسٹمنٹ ان سے لینی چاہیے. اس میں اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں اور انویسٹمنٹ بھی آلریڈی آ ہی رہی ہے چائنا کی طرف سے، لیکن یہ چائنا اسپیسیفک نہیں رکھنا چاہیے. اس میں اور یہ بات ہوئی بھی کہ ٹرکی کو CPEC کا حصہ بنانے کے اوکے آپ کہہ رہے ہیں کہ مین 3 شعبے پولیٹیکل تعاون جو ہے، اشتراک، تو اگر یہ 3 ایریاز میں آپ کی بڑی اسٹرانگ کوآپریشن ہو جاتی ہے تو پھر ٹرکی کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ بڑی بائنڈنگ ریلیشن شپ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا شاہد امین صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی کچھ ایسی آرگنائزیشنز کوآپریشن کے لیے بنائی گئیں، جس طرح 1964 میں ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ ایران، پاکستان اور ٹرکی کی رہی. 1985 میں پھر اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. کیا ہوا ان کا؟ واٹ ہیپنڈ؟ دے جسٹ ڈس اپیئرڈ. کیوں نہیں یہ آرگنائزیشنز کام کر سکیں؟ کیا وجہ بنی؟ جی یقیناً آپ کا اچھا سوال ہے. اتفاق سے میرا بھی RCD کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے پریزیڈنٹ ایوب خان کے زمانے سے. تو اس پیریڈ میں بڑی خواہش تھی پریزیڈنٹ ایوب کی اور ترکی کے اور ایران کے شاہ کی کہ RCD کو بڑا فعال بنایا جائے. بہت یعنی اسٹرانگ ایمفیسس تھی. لیکن در حقیقت بالکل RCD جو تھی ایک قسم کی مارجنل رقم کی آرگنائزیشن تھی. اور جہاں تک اس وقت جو ریویوز میں نے سنے تھے وہ یہ تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ تینوں ملکوں کی ایک کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. وہ ایک ہی جیسے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو ان میں جو چیز ہمیں چاہیے وہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. تو یہ سارا سلسلہ تھا کہ جس کی وجہ سے RCD نیور میڈ مچ ہیڈ وے. اس کے بعد اس کو ECO بنایا گیا کیونکہ ایران کی کچھ مخالفت تھی اس نام سے، لیکن اس ECO نے بھی کچھ نہیں کیا ہے. تو لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ اس وقت ترکی کی سب سے زیادہ اہمیت ہمارے لیے غالباً ایز این اکنامک ماڈل ہے. انہوں نے جو ترقی کی ہے، ان کی ایکسپورٹ جتنی اوپر گئی ہیں، اور پھر یہ کہ انہوں نے کانٹریکٹس میں اتنا کام کیا ہے، پھر ان کے ہاں ہر قسم کے پروڈکٹس ہیں، سوفسٹیکیشن ہے اکراس دا لائن.
تو یہ ساری چیزیں جو ہے ٹورزم جو ہے ان کا بہت اہم ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے. ان چیزوں سے ہم ان کو سبق حاصل کریں تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا. اگر جوائنٹ وینچرز ہوں, ہمارے بزنس مین ٹرکی میں کچھ زیادہ دلچسپی لیں. ہمارے بزنس مین کی ایک روایت رہی ہے کہ یورپ, امریکہ, کوریا, چائنا اس کے علاوہ ادھر ادھر کے نہیں جاتے ہیں. اگرچہ ترکی جو ہے ایک بڑی فلرشنگ اکانومی ہے, بلکہ ون آف دی موسٹ ڈائنامک اکانومیز ان یورپ ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں سمجھتا ہوں ترکی کی ہمارے لیے سب سے بڑی ریلیونس اس وقت ایز این اکنامک ماڈل, ٹورزم ماڈل وغیرہ ہے. ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ بعض جو سیاسی محاذ پہ اگر آپ جائیں تو اردگان صاحب یقیناً ایک اسٹرانگ لیڈر ہیں, بٹ ہی از اے ویری کنٹروورشل لیڈر. ان کے ملک میں شدید پولرائزیشن ہے, بہت سارے لوگ ان کے سخت مخالف ہیں. تو ہماری اپروچ ہمیشہ وہی ہونی چاہیے کہ فرینڈشپ از ود دا کنٹری, ناٹ ود اے لیڈر. تو ترکی ہمارا ہمیشہ ہر رجیم میں بہت اچھا دوست رہا ہے, وہ سلسلہ رہنا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ گیٹ پرسنلائز کہ ایک لیڈر کے ساتھ وابستہ ہیں. باقی جو ان کی رول ہے آپ نے دیکھا ہے مشرق وسطیٰ میں, تو وہاں پہ جی ہاں وہاں پہ ہماری اور ان کی جو پالیسیز ہیں وہ بالکل ایک جیسی نہیں, اس میں بڑے اختلافات ہیں. ہماری سعودی عرب کے ساتھ بہت ہی اہم ریلیشن شپ ہے, بلکہ پلر آف ہماری فارن پالیسی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہت قریبی رکھے جائیں. ترکی کی سعودی عرب کے ساتھ اکثر تعلقات میں تناؤ ہی رہتا ہے. پھر انہوں نے جو قطر کی حمایت کی ہے اسے سعودی عرب خاصا ناراض ہے. تو پھر شام میں بھی ان کی اور سعودی پالیسی میں اختلاف ہے. تو اس لیے ہمیں اس سلسلے میں احتیاط رکھنی چاہیے کہ ترکی کی اس پالیسی کے ساتھ پوری طرح سے ہمیں اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے. احتیاط کیسے رکھی جا سکتی ہے, کیونکہ پاکستان ایسی چیزوں میں بڑے کمپلیکیٹڈ پلیس پہ خود کو پاتا ہے. اس میں کیا مزید ہو سکتا ہے؟ سعودی عربیہ کا ذکر کیا, اس پہ بھی بات کریں گے. آپ غالباً RCD اور ECO پہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آ کے اس پہ آپ کا انپٹ جانتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام میں آج ہم بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ اردگان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے, اور کیا وہ پاسبلٹیز ہیں یا رینج آف کوپریشن بٹوین ٹرکی اینڈ پاکستان ہو سکتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو RCD تھی, ریجنل کوپریشن فار ڈیولپمنٹ اور اکنامک کوپریشن آرگنائزیشن ECO, یہ ایران, پاکستان اور ٹرکی کے لیے ان تینوں ممالک کے درمیان کیوں انفیکٹو رہیں, کیوں نہیں چل سکیں؟ فرحان بخاری صاحب, آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی, میرے خیال میں تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو شروعات ہوئی ہیں اس میں سیاسی عنصر بڑا نمایاں تھا, اسٹریٹجک انٹرسٹ بڑے نمایاں تھے. گو کے بعد میں یہ ایران کے حالات کی وجہ سے پاکستان اور ایران میں بھی ایک دوری آئی, اور اب آپ جیسے دیکھ رہے ہیں پچھلے 20 سال سے ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ان کے ساتھ تعلقات بڑے قریبی ہیں, لیکن 20 سال سے ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم نے ایران سے گیس امپورٹ کرنی ہے کہ نہیں, باوجود اس کے کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا انرجی کا بحران رہا ہے اور اب بھی ہے. تو آخر میں اگر آپ نے انٹیگریشن کرنی ہے اور کامیاب انٹیگریشن کرنی ہے جس طرح یورپین یونین میں ہوئی ہے, تو پھر آپ کو اکنامک انٹرسٹ اپنے ڈیفائن کر کے اور اس میں کوئی کامن ایک پلیٹ فارم آپ کو بلڈ اپ کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے پھر عام لوگ آپس میں اور جو کارپوریٹ انٹرسٹ ہیں, بزنس مین ہیں, وہ اپنے آپس میں وہ کوئی لنکیجز ڈیولپ کر سکیں. بہت سارے ایسی چیزیں, ایسے ممالک جس طرح کہا جاتا ہے, میں نام نہیں لیتی, چلے کہ ایک دو اور ممالک جن کے ہمارے ساتھ بڑے دوستانہ برادرانہ تعلقات ہیں, کہیں نہ کہیں ان کی وجہ سے دباؤ, پریشر, مصلحتیں, مجبوریاں, جب یہ چیزیں آڑے آتی رہیں گی تو پھر وہ جو رشتہ دیگر ممالک کے ساتھ استوار کرنے کی بات ہے, جس طرح آپ نے ایران کے حوالے سے کیا فیصلہ ہی نہیں کر سکے, گیس آپ نے لینی جی, اگر آپ ایک ملک کا نام نہیں لے رہی تو میں لے دیتا ہوں. امریکہ کا پریشر رہا ہے, ٹھیک ہے, سعودی عربیہ کا ہوتا ہے, سعودی عربیہ کا پریشر رہا ہے, دیکھ لیں اس میں نہیں گئے ہم, بالکل, انہوں نے کہا ڈس اپوائنٹ ہوئے ہم, پرائم منسٹر عمران خان نہیں آئے. آخر میں بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ اندرونی طور پہ اپنے ملک کی پہلے اصلاح کریں, اپنے آپ کو مضبوط کریں, ٹھیک ہے, مضبوط کریں, تو پھر آپ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے فیصلے اپنے حق میں جو ہیں, جس طرح ہیں اچھے یا برے, وہ آپ اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہوں. اگر آپ نے ملک کو سالہ سال سے چلایا ہی مانگ تانگ کے ہے اور ابھی بھی وہ بات چل رہی ہے, سعودی عرب نے آپ کو 1 جولائی 2019 سے 3 سال کے لیے $9.6 بلین کی وہ ڈیفرڈ آئل پیمنٹس دی ہیں, ٹھیک ہے جی.
10 अरब डॉलर तकरीबन बनता है, जो कि आप उसे देख लें तो ये 1500 अरब रुपए की एक खतीर रकम है, जो कि 3 साल में आपने आपको सऊदी अरब से जिसका तेल आएगा और उसकी पेमेंट आपको फिलफौर नहीं करनी पड़ेगी, वो डिफ़र्ड पेमेंट है। एक तरफ आप गुजारा कर रहे हैं इस तरह से, और दूसरी तरफ आप समझते हैं कि जी आप अपनी मर्जी भी करेंगे, ये तो नहीं होता। दिस इज़ नॉट रियल लाइफ, इस तरह दुनिया में नहीं होता। या तो आप अपने आप को अपने मामला ठीक करें और फिर अपनी मर्जी के जो आप बेहतर समझते हैं फैसले करें, वरना इसी तरह होता रहेगा कि आप ये ख्वाब ना ही देखें तो बेहतर जी, वरना फिर आप इसी तरह मुख्तलिफ मुल्कों के बीच में आप खींचते रहेंगे। किसी ने एक तरफ खींच लिया, दूसरे ने दूसरी तरफ खींच लिया, और इसी तरह आपकी गिरते पड़ते गाड़ी चलेगी जिस तरह साल से नज़र आ रहा है। सही। अच्छा, अब हारून शौकत साहब, वो जो इन द बैकड्रॉप ऑफ मलेशियन इनिशिएटिव जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी बुलाया, ऑब्वियसली टर्की भी उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहा, आप समझते हैं कि एक न्यू मुस्लिम ब्लॉक जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है, बन सकता है इफ़ सऊदी अरेबिया डजंट जॉइन, या फिर जो मुस्लिम वर्ल्ड को मसाइल दरपेश हैं उस पे बिल्कुल ही हम देखते हैं कि एक टोटल डिसइंटरेस्ट नज़र आता है OIC का। आप समझते हैं कि इफ़ेक्टिव हो सकता है एक नया ब्लॉक? मेरे ख्याल में नए ब्लॉक की शायद एज सच ज़रूरत ना हो, लेकिन अगर चंद ममालिक मिल के अच्छे इनिशिएटिव लेना चाहते हैं जो तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं लाइक OIC, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर पैरेलल ब्लॉक्स बनेंगे तो कंपटीशन होगा और एक दूसरे की अहमियत ख़राब होगी। लेकिन इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि जो बड़े इस्लामी दुनिया के अच्छे ममालिक हैं, ताकतवर ममालिक हैं, वेल परफॉर्मिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें मलेशिया है, जिसमें टर्की है, जिसमें पाकिस्तान का अपना एक मकाम है, अगर ये मिल के ऐसे इनिशिएटिव लें जिससे मुस्लिम दुनिया के इमेज में बेहतरी आए और उनके लिए बेहतर मौके पैदा हो, तो उसमें कतई कोई ख़राबी नहीं। ठीक है। और ये जो आज हम देख रहे हैं कि TRT का और PTV के दरमियान भी ऐसा मुआहिदा हुआ, इस्लामोफोबिया के हवाले से एक चैनल खोलने की भी बात हो रही है, कश्मीर की प्रोजेक्शन की भी बात हो रही है, ये चीज़ें आप देखते हैं कि इफ़ेक्टिव हो सकती हैं, मददगार साबित हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने शायद 72 सालों में पाकिस्तानी मीडिया पे, एज अ जर्नलिस्ट आई एम सेइंग दिस, कि उतनी रिसर्च नहीं की होगी, उतनी तहकीकात नहीं की होगी जितना TRT वर्ल्ड जो पूरा नेटवर्क है उन्होंने कितनी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स जो हैं कश्मीर के हवाले से दिखाई। आपको शायद ये जान के हैरानी हो कि TRT के पास BBC से ज़्यादा लैंग्वेजेस में सर्विसेज हैं, तकरीबन 30 से ज़्यादा सर्विसेज हैं उनकी ग्लोबल, और TRT एक बहुत इफ़ेक्टिव फोरम है। इशू ये है कि इस स्टेज के ऊपर हमें पाकिस्तान में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, हमें अपनी एबिलिटीज़ में यकीन रखने की ज़रूरत है, हमें अपने मसाइल को ख़ुद संभालने की ज़रूरत है। ये जो एटीट्यूड है कि कोई आए और हमारे लिए कर दे, ये नहीं चल सकता, और ना ही आप फॉरेन एड और फॉरेन डोल पे चल सकते हैं। एक आज़ाद कौम की तरह अपनी सलाहियतों में, अपने लोगों की एबिलिटीज़ में एतमाद होना चाहिए। हम बेस्ट प्रैक्टिसेस देख सकते हैं, तुर्की के मॉडल में बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप एम्यूलेट कर सकते हैं। उनका कंस्ट्रक्शन सेक्टर इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा सेक्टर है। इनकी 5, 6, 7, 8 मेजर ग्रुप्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनका हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। अनादोलू ग्रुप की 500-600 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। कोच ग्रुप जो आर्चिलिक बेको उसका नाम ब्रांड टर्की और यूरोप में है, उसने अभी 2 साल पहले डॉलर्स को एक्वायर किया ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में $240 मिलियन में। जोरलू कीनली इंटरेस्टेड है आपके अल्टरनेट एनर्जी के शोबों में, और उन्होंने जिम्पी सिंध में विंड एनर्जी और पंजाब में सोलर पे भी काम किया है। इसके अलावा आपका हयात कीमिया एक बहुत नया बड़ा ग्रुप है जिसकी एंटिसिपेटेड जो इन्वेस्टमेंट है तकरीबन $300 मिलियन की है, और उन्होंने 90 एकड़ अराजी इस फैसलाबाद इंडस्ट्री जोन में ले रखी है। अब ये जो लोग हैं, ये टर्की के प्राइवेट सेक्टर के लिए पाकिस्तान के एक एम्बेसडर बन सकते हैं। इनके कुछ मसाइल हैं। आपकी जो फर्म्स पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट करती हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट करती हैं,
उन्होंने भी कुछ दुश्वारियों से गुजरे हैं। हमें चाहिए कि हम इन लोगों के इनके साथ ऐसे क्लाइमेट पैदा करें कि जिसमें जो फॉरेन बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि वो हमारे लिए एक अच्छे सफ़ीर बन सकें। क्योंकि अगर किसी ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है तो अगर कोई चाइनीज़ आएगा तो ये बात बड़ी अहम आपने की है कि जब हम बाहर से और स्पेशली हम जब टर्की से इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जी आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। जनरल साहब आज भी दोबारा प्रेसिडेंट एर्दोगान ने ये बात की कि जी हम चाहते हैं कि 5 अरब डॉलर तक तिजारती हुजम जो है वो जाए। एक तो तिजारत की बात ये हो गई, फिर जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में आके आपका इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, सो उसके जवाब में प्रेसिडेंट एर्दोगान ने कहा था कि ये जो फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपने प्रोवाइड करना है। उसकी जानिब आपको लगता है कि क्या हम जा रहे हैं? अगर वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो हुकूमत कहती है कि जी बड़े ज़बरदस्त हैं, क्लेम करती है कि आवाम के लिए बड़ी जल्दी बेहतरी आ जाएगी, माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात सुने तो आपको इसका दूसरा रुख जो है वो बताया जाता है। कैसे जाएंगे इस जानिब? देखिए, हमारे पास इस वक्त एक मॉडल मौजूद है। सी पैक के लिए हमने चाइनीज़ को जो फैसिलिटेट किया है, जिस तरह उनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, वही मॉडल जो है वो टर्क्स को भी दिया जा सकता है। चाइनीज़ बड़े कंफर्टेबल हैं उस पर, और जितने भी उनकी कंपनियों ने एग्रीमेंट्स वगैरह किए हैं, मोस्टली तो खैर पावर जनरेशन में थी अभी, लेकिन अब उसके बाद अब इकनॉमिक जोन्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो और सेक्टर्स मुख्तलिफ हैं, IT वगैरह में कर रहे हैं, तो उनको हमने खासी रियायतें दी हैं, टैक्स कंसेशंस भी दी हैं, उनको ज़मीन वगैरह मुहैया की है, और प्रोसेस उनके लिए बड़ा स्पेशल रखा है कि बजाय इनके उनको आप कंपटीशन में डालें और बिड्स वगैरह लें, उससे उनको इस्तिस्ना भी दी है कई चीज़ों में। तो मेरा ख्याल है कि हमें जिस तरह फैसिलिटेट किया एक मुल्क को दूसरे को भी कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एक उससे कंफर्टेबल और इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो दूसरे को इतराज़ नहीं होगा उस पर। और मेरा ख्याल है आप उनसे इसी चीज़ पे बात करें कि जितना हमने किसी और को दिया आपको भी दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो चीज़ तो हम कर सकते हैं, सिर्फ एक वक्त लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर हमारा वो काफ़ी अरसे से डोरमेंट है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा, कर्ज़े बड़े महंगे हैं, जिसकी वजह से ये जॉइंट वेंचर्स में दिक्कत आएगी और सोलो इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है कि ये मुल्क टर्की ना करना चाहे, लेकिन बहरहाल उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं एक चीज़ जो आप फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे और सऊदी अरेबिया का जिक्र आया, देखिए उसमें चीज़ ये है कि सऊदी अरेबिया से हमें दो हमें फ़ायदे मिलते हैं। एक तो हमने जैसे कर्जा वर्जा लिया, डेफर्ड पेमेंट पे हम तेल ले रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं जिनका फ्यूचर लटका ही हुआ है। इसी तरह वो जब चाहे निकाल दें, और निकालते भी रहते हैं। हमारे पीछे 5000 डॉक्टर्स निकाले उन्होंने। तो ये चीज़ एक हमारे लिए मौजूद है, लेकिन ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि सऊदी अरब के डिफेंस में हमारा बहुत बड़ा रोल है। हमारे ट्रुप्स हैं वहाँ पे बहुत, और उसके अलावा उनकी ट्रेनिंग हम करवा रहे हैं। रहील शरीफ वहाँ पे उनकी एंटी टेरर फोर्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा एक अपना इन्फ्लुएंस है डिफेंस के नुक्ता निगाह से, और आपने देखा कि जब ये हमने उनसे एग्रीमेंट्स भी किए हैं पैसा वगैरह लेने के, जब उनसे हमने ली है असिस्टेंस, तो उसमें जनरल बाजवा ने काफ़ी रोल प्ले किया था। वो डिफेंस रिलेशनशिप की वजह से है। लिहाजा डिफेंस रिलेशनशिप अगर सऊदी अरेबिया के साथ आप और मज़ीद स्ट्रेंथन करें और उनकी डिपेंडेंस अपने ऊपर बढ़ाएं, तो फिर आपको फॉरेन पॉलिसी में वो मुश्किलात उनसे नहीं आएंगी जो आज पैसे लेने की वजह से आ रही हैं। और ये फिर हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी है या डिप्लोमेसी है, उसमें ये नहीं है कि आप अगर दो मुल्कों की आपस में दुश्मनी है तो वो दोनों आपके दोस्त हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? यही तो आपने करना होता है। सिर्फ उसमें चीज़ ये है कि दोनों को यकीन हो कि आपकी दोस्ती जो है। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कर दूं कि हमने एक बात मैं सिर्फ कह दूं और ताउन है सऊदी अरेबिया के साथ, हम उसको स्ट्रेंथन कर लें तो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज हमें नहीं आएंगे, ये आप कह रहे हैं? उनके साथ नहीं आएंगे। और फिर यह है कि अगर सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है तो हमको इतराज करते हैं। हम समझते हैं कि भाई वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इसी तरह हमारी जो रिलेशनशिप है अगर टर्की के साथ या किसी के साथ होती है तो सऊदीज मस्ट हैव कॉन्फिडेंस कि ये उनके खिलाफ तो नहीं है। सो ये मेरा ख्याल है कि हमें इसका एक अरेंजमेंट वर्कआउट करना चाहिए कि हमारे सब के साथ रह सके रिलेशनशिप।
صحیح, مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شاہد امین صاحب, آپ کا میں موقف چاہوں گی. یہ جو بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, جو جنرل صاحب نے بھی کہا کہ اگر کسی اور دو ممالک کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ دوست نہیں رہ سکتے, آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. بٹ وہ ہوگا کیسے؟ کیونکہ آن سو مینی اوکیزنز ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیلنس جو ہے وہ نہیں رہ پاتا, اور مختلف ریزنز کی وجہ سے, جس میں سب سے بڑھ کے تو ظاہر اکنامک ریزنز ہیں. ابھی کوالالمپور سمٹ میں ہم نہیں گئے, امبیرسمنٹ اوبیسلی پاکستان کے لیے بھی تھی. وہاں آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ مہاتیر محمد صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی, آتے تو اچھا لگتا. سو یہ دس شوز کہ کہیں نہ کہیں آپ اس چیز کی وجہ سے بیلنس نہیں رکھ پاتے ہیں. آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں؟ اور آج ہی ابھی پریزیڈنٹ اردگان کا دورہ کنکلوڈ ہوا ہے, تو خبر یہ آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بڑی جلدی سعودی عربیہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. جی, آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کے مثال کے طور پہ سعودی عرب کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں, لیکن ساتھ ہی میں ہمارے تعلقات ترکی کے ساتھ, ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مثال کے طور پہ سعودی عرب کے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو یہ ایک قسم کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں یہ چیز جو ہے انیوژل نہیں ہے, اور نہ ہی میرے خیال میں کوئی اس میں اتنا شدید کوئی اعتراض ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کا کوئی شدید اعتراض ہے تو یہ کیسے ہے کہ ابھی تک ہمارے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اگرچہ ایران کے ساتھ ان کی بڑی شدید مخالفت ہے. ہمارے قطر کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اگرچہ ان کے تعلقات وہاں بگڑے ہوئے ہیں. ہم نے یمن میں ان کا ساتھ نہیں دیا ہے, لیکن اس کے باوجود تعلقات. تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے, دیکھیے میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں, میں آپ کو یہ ضرور یقین دلاؤں گا کہ جتنا دوستی کا جذبہ وہاں کی رائل فیملی میں اور عام لوگوں میں ہے پاکستان کے لیے, وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک قیمتی اثاثہ ہے. اس کو کسی حالت میں اس کو ہمیں لوز نہیں کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ بھی جاتی ہے بہتر. اگر آپ ان سے قرض لیتے رہیں گے تو ظاہر ہے آپ کی پوزیشن تھوڑی نیچے جائے گی. لیکن بہت سارے اچھے امید افزا چیزیں ہیں. سی پیک کے بارے میں ہمیں پوری امید ہے کہ وقت کے ساتھ یہ پاکستان کے اقتصادی سچویشن کو بہت بہتر کرے گا. چائنیز امبیسڈر نے تو شاید یہ بولا تھا کہ پاکستان کے جی این پی میں 2 پوائنٹس کا اس کی وجہ سے اضافہ ہو جائے گا. پھر یہ کہ پاکستان کے بڑے وسائل ہیں, ایگریکلچر ہے وغیرہ وغیرہ. اپنے حالات کو آپ اقتصادی طور پہ کنٹرول کر کے بہتر کریں تو یقیناً ملک جو ہے ترقی کی راہ پہ چل پڑے گا. اس کا آپ کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں فائدہ ہوگا. یہ جو بات ہوئی تھی ابھی OIC کی, تو میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو اپنے شوکت صاحب نے کہی ہے کہ یہ ایک نیا اس میں بلاک بنانے سے حالات اچھے نہیں ہوں گے بلکہ بگڑ جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ OIC اگر غیر فعال ہے تو جو ترکی, پاکستان اور ملیشیا OIC کو زیادہ فعال کریں, اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو فعال کریں, بجائے اس کے کہ اس کو ابینڈن کر کے کوئی نیا گروپنگ بنایا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میرے خیال میں ڈپلومیسی میں ہمیں سامنے رکھنی ہے. یہ جو ایپیسوڈ ہوا تھا کوالالمپور والا, اٹ واز اے کیس آف پور کوآرڈینیشن ود سعودی عربیہ, ورنہ وہ دشواری کسی حالت میں آنی نہیں چاہیے تھی. ورنہ نہیں آنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اچھا, میں اب فرحان بخاری صاحب, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی نقطے کی جانب جا کے رکتی ہیں, وہ یہ کہ آپ معاشی طور پہ اپنے آپ کو کب سٹرونگ کریں گے, تبھی آپ کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں گے, جو آپ چاہتے ہیں, جن بنیادوں پہ چاہتے ہیں وہ ہوں گے. اب یہ جو خبر آئی ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ اس پہ بھی ذرا بتا دیں, کیونکہ پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ ترکی پر قرضہ اتنا نہیں تھا جتنا پاکستان پہ ہے, تو تھوڑا سا یہ ڈفرینس آتا ہے جب ہم مشترک چیزوں کی بات کر رہے تھے. تو IMF سے قرضہ جات کے حوالے سے آلریڈی بڑا اعتراض ہے. اب پھر سے ہم گئے ہیں, یہ معاہدے, یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں, میٹنگز چلتی رہی ہیں 10 دن کی. اب میں چاہ رہی ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ, کیونکہ آپ کے سامنے بھی پڑا ہوا ہے, کوئی پاکستان کے لیے اس میں سے اچھی نیوز ہے یا پاکستانی عوام پہ پھر اور مزید بوجھ پڑنے والا ہے؟ دیکھیے, ترکی سے موازنے کی آپ نے بات کی, اور یہ صحیح ہے کہ ترکی کے اوپر قرض اتنا نہیں تھا جتنا پاکستان کے اوپر ہے, لیکن دنیا میں ایسے بھی ممالک رہے ہیں جن کے حالات پاکستان سے بہت زیادہ مشکل تھے, بہت زیادہ خراب تھے, اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی اصلاح کی اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے. شاید امین صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے چلے ہیں یا اسی طرح آپ گھسٹتے رہیں گے جس طرح کے سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اب بھی خبر یہ ہے, چونکہ یہ انہوں نے واضح طور پہ بات نہیں کی, ایک لائن ہے بہرحال کہ ان دا کمنگ ڈیز, یہ پریس یہ بڑی پریس کی بڑی مبہم سی ہے IMF کی, بات نہیں کی گئی کوئی.
لیکن انہوں نے ایک دو چیزیں کہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان دا کمنگ ڈیز پروگریس ول کنٹینیو ٹو پیو دا وے فار دی IMF ایگزیکٹو بورڈ کنسیڈریشن آف دا ریویو. تو بھائی وہ پروگریس کیا ہوگا؟ کیا ملک کے اوپر عام لوگوں کے اوپر مزید قرضوں مزید ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جائے گا؟ اس وقت اطلاعات یہ گردش کر رہی ہیں کہ حکومت سے IMF نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 200 بلین روپے کے مزید ٹیکسز لگائیں. اس کے بعد عوام کا کیا حال ہوگا؟ اس کے بعد عوام کا کیا حال ہوگا؟ پھر جو انفلیشن کے نمبرز جنوری کے آئے ہیں اس کے بعد یہ بھی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اگر حکومت سے اور یہ انفلیشن کا جن قابو نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو انٹرسٹ ریٹس گھٹانے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ پریشر بڑھے کہ آپ انٹرسٹ ریٹس مزید بڑھائیں. 13.5% سے آپ کدھر بڑھا کے لے کے جائیں گے؟ پھر اس میں جو انفلیشن کا ایلیمنٹ ہے اس میں پالیسی ٹولز، وہ تو ایک اس کا پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے ایڈمنسٹریشن. حکومت اس وقت کیا ذرائع استعمال کر رہی ہے؟ ایڈمنسٹریٹو ٹولز کیا ہیں جو کہ استعمال کر کے قیمتوں کی جو ایک بڑا بحران ہے ملک میں انہیں قابو کیا جائے؟ اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر انڈائریکٹ ٹیکسیشن یعنی سیلز ٹیکس پہ انحصار کیا گیا تو وہ لوگوں کے ساتھ ایک زیادتی ہوگی. اس کو بھی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. اس کو بھی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی اس لیے ہوگی کیونکہ وہ پھر اکراس دا بورڈ غریب امیر سب پہ پڑے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی مملکت اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سٹینڈ لے اور جو مخیر حضرات ہیں جو کہ کم ٹیکسز دیتے ہیں ان کو ٹیکس دینے پہ مجبور کرے. یہ کہنا پر دباؤ ڈالتا رہے. اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت پہ جبکہ چیئرمین FBR کا جو پرابلم ایک ہوا ہوا ہے کتنا بڑا، وہ بھی ایک بحران ہے کہ اب یہ فائنینشیل ایئر کا آدھا 6-7 مہینے گزر گئے ہیں. بٹ سر جب آپ ان ریئلسٹک ٹارگٹ سیٹ کریں گے اپنے لیے تو پھر یہی ہوگا. یہ صرف اور صرف ان ریئلسٹک ٹارگٹس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ 1.5 سال میں آپ نے بڑا بطور حکومت وقت گزارا یہ کہہ کہ جی ماضی سے ہمیں ایک لیگیسی ملی تھی، ایک تاریخ ملی تھی جس کا بوجھ بڑا ہے. آپ یہ ماضی کے بوجھ کی کب تک بات کرتے رہیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماضی کے حالات کو بہتر تھے. نواز شریف صاحب کی 5 سالہ دور میں پاکستان کی ایکسپورٹس کریش ہو گئیں، یہ ہم جانتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ پہ ہوا جس کا آج انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اب وہ کنٹرول میں آ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن ملک کی گاڑی چلانا یہ تو حکومت وقت کا کام ہے. اگر یہاں پہ اتنی سمجھ نہیں ہے جو آپ نے اپنی انٹرو میں کہا کہ بھائی ایک دن جب کہ طیب اردوغان آئے ہوئے ہیں اسی دن پریس کانفرنس کر رہے ہیں، سیاسی باتیں اگلے دن کر لیں، توجہ اس دورے پر رہنے دیں. اگر اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تو پھر اللہ ہی وارث ہے. پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لاسٹ کامنٹ کیونکہ ٹائم میں مجھے کہا جا رہا ہے تھوڑا رہ گیا. ہارون شوکت صاحب سے بھی کیونکہ پہلے ہم بات کر رہے تھے وہاں رہے ہیں سفیر پاکستان کے ترکی کے اندر اور یہ بڑے قریب سے دیکھ کر آئے کہ کس طریقے سے اکنامکلی ٹرن اراؤنڈ کیا ٹرکی نے خود کو پریزیڈنٹ اردوغان کی جو پالیسیز رہی ہیں. اب یہ جو قرضوں کی بات ہو رہی تھی ہارون شوکت صاحب، بڑا آسان ہنسی بھی آئے گی مجھے سوال کرتے ہوئے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی آپ کے پاس اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہوگا یا نہیں. لیکن یہ جو قرضوں کا بوجھ ہے، کوئی ٹرکی کا ماڈل سمجھا دیں، کوئی ان کی پالیسی سمجھا دیں، کوئی ان کی اسٹریٹجی سمجھا دیں کہ ہم اس چیز سے نکل سکیں. گو کہ ان کے قرضے کم تھے پاکستان کی نسبت. نہیں، ٹرکی کو 3 ایڈوانٹیجز تھے پاکستان کی نسبت. ایک تو ان کا ٹیکس ٹو GDP ریشو اچھا تھا. دوسری بات ہے کہ ٹرکی کا 1996 میں کسٹمز یونین ہوا تھا یورپین یونین کے ساتھ جس سے ان کی گڈ سروسز فریلی موو کر سکتی تھی. اور تیسری چیز یہ کہ ٹرکی نے ہمیشہ یہ چاہا کہ وہ یورپین یونین کا حصہ بنے تو ان کے ہاں ایک سٹینڈرڈ سیٹنگ کا ایک معیار تھا. یہاں پہ کوالٹی کنٹرول ہمیشہ سے یورپین سٹینڈرڈ کے مطابق تھا. لیکن جب وہاں پہ اکنامک کرائسس آئے ہیں 2-3 تو وہاں پر بھی رن آن بینکس ہوئی ہے. لیرا ہیڈ اے ٹوٹل فری فال. ان کو لیرا ری انوینٹ کرنا پڑا تھا. پاکستان میں اتنے گمبھیر مسائل کبھی نہیں آئے جتنے ترکوں نے دیکھے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے پریگمیٹکلی اور بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ انہوں نے اپنے حالات کو سنبھالا. انہوں نے ایک سیلف کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا. اردوغان صاحب کی حکومت کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ میں اعتبار کرتے ہوئے انہوں نے بیلٹ ٹائٹننگ کی شروع کے 2-3 سال میں. لیکن اس کے بعد انہوں نے انسینٹو بیسڈ اکانومی بنائی. انہوں نے بہت سے جو پروجیکٹس ہیں میگا پروجیکٹس وہ BOT پہ کروائے ہیں، بلٹ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر. اور اس میں ان کی کمپنیز اس وقت جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے وہ چائنا کے بعد دوسرا بڑا سیکٹر بن گیا.
उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, वो मार्केट से बड़े आराम से फंड जनरेट कर लेते हैं। तो मैंने ये सवाल अर्दवान साहब के एडवाइज़र से किया था कि वो फार्मूला हमें भी बताइए, 3-4 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये कंपोजिट पॉलिसी है, इसमें से 1, 2, 3 आप चीज़ें नहीं उठा सकते, द होल मशीनरी हैज़ टू मूव इन सिंक। सो आई थिंक बेसिकली बात ये है कि द टाइम हैज़ कम दैट वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन इंडिपेंडेंट प्राउड नेशन। हमारे पास अच्छे काबिल और ज़हीन लोगों की कमी नहीं है, और हम भी ये मिरेकल कर सकते हैं, और ये काम सालों में होने वाला, डेकेड में होने वाला नहीं। सही, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शौकत साहब, जनरल अमजद शोएब साहब, शाहिद अमीन साहब और फरहान बुखारी साहब, चारों की तशरीफ आवरी का। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।